السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولگی۔ ویورز، قومی اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے آج کے پروگرام میں بتاؤں گا کہ اجلاس میں اپوزیشن جماعتوں نے شدید احتجاج کیا اور حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے رہیں۔ پلے کارڈ ایوان میں لائے گئے تھے اور اسپیکر ڈائس کے سامنے احتجاج گھیراؤ کیا گیا تھا۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کے تقریروں کے دوران اپوزیشن لوٹا لوٹا کے نعرے لگاتی رہی، چور چور کے، ہائے نیازی، بے روزگاری ہائے نیازی، اس طرح کے نعرے بھی لگاتے رہے۔ کیا کچھ ہوتا رہا۔ اس کے بعد پھر اپوزیشن آئی باہر، آ کر انہوں نے میڈیا ٹاک کی ہے۔ مطلب ایک دوسرے کو بولنے کا موقع نہیں دیا جا رہا تھا، کمپٹیشن یہ چل رہا تھا کہ کسی کو بولنے نہیں دیا جائے گا۔ کورم کی 3 دفعہ نشاندہی کی گئی، آخر کار کورم 2 دفعہ تو کورم پورا نکلا، لیکن آخر میں جو اجلاس ختم ہوا تو وہ بھی کورم کی نشاندہی کی وجہ سے ختم ہوا کہ اجلاس میں کورم پورا نہیں تھا، تو اجلاس ختم کر دیا گیا غیر معینہ مدت تک۔ کیا کچھ ہوتا رہا قومی اسمبلی کے اجلاس میں، اس کا حال حوالہ آپ کو دوں گا، لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، حکومت اور اپوزیشن آج ایک دوسرے کی پھر سے مٹی پلید کرتے رہے۔ شدید قسم کا احتجاج تھا، سیٹیاں بجاتے رہے۔ اپوزیشن کے جو ارکان ہیں وہ سیٹیاں بھی بجاتے رہے۔ عمر ایوب کی تقریر کے دوران فواد چودھری نے تقریر کی، مراد سعید نے کی، اور شاہ محمود قریشی، اسد عمر، ان کے تقریروں کے دوران پھر اپوزیشن جب بول رہی تھی، اپوزیشن کے جب ارکان بول رہے تھے، راجہ پرویز اشرف، قادر پٹیل، مختلف لوگ، تو ان کو بولنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ کورم کی نشاندہی کی جا رہی تھی۔ فواد چودھری بات کر رہے تھے تو کورم کی نشاندہی کر دی گئی، لیکن جب پھر فواد چودھری نے بھی کورم کی نشاندہی کی جب اپوزیشن کے ارکان بول رہے تھے، لیکن جب گنتی کی گئی تو کورم پورا نکلا۔ پھر اپوزیشن نے فواد چودھری اور حکومت کے بارے میں شیم کے نعرے لگائے کہ شرم آنی چاہیے آپ کو کہ آپ نے کورم کی نشاندہی کی، لیکن کورم تو پورا ہے۔ تو اس طرح ایک دوسرے پر تنقید بھی کرتے رہے، آئینہ بھی دکھاتے رہے۔ راجہ پرویز اشرف کی تقریر کے دوران حکومتی جو وزراء ہیں، حکومتی جو ممبران ہیں، وہ راجہ رینٹل کے نعرے لگاتے رہے۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ بھئی میں راجہ رینٹل ہی صحیح، لیکن میرے دور میں بجلی 4 روپے فی یونٹ مل رہی تھی اور آپ کے دور میں 26 روپے فی یونٹ مل رہی ہے، تو آپ اپنا لچھن دیکھیں۔ میں رینٹل ہی صحیح، لیکن عوام کو بجلی تو سستی دے رہا تھا، تو آپ نے ظلم کیا ہوا ہے۔ پھر حکومتی وزراء دھمکیاں دیتے رہے اپوزیشن کو کہ بھئی عمران خان آپ کو این آر او نہیں دے گا، عمران خان آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ مراد سعید اور فواد چودھری کی تقریر کے دوران اور عمر ایوب کی تقریر کے دوران، عمر ایوب نے بھٹو صاحب پر بھی تنقید کی کہ وہ ایوب خان کو ڈیڈی کہتے تھے۔ میرے پاس کتاب ایک پڑھی ہے جس میں زلفی نام لکھا ہوا ہے ذوالفقار علی بھٹو کے لیے۔ تو قادر پٹیل نے کیونکہ ان پر تنقید کی کہ بھئی یہ وقفہ سوال میں ہی کورم کی نشاندہی کی گئی۔ وقفہ سوال آغاز ہوتا ہے قومی اسمبلی کے اجلاس کا، باقی کارروائی بعد میں ہو رہی ہوتی ہے۔ حکومت ترمیم، جو آئینی ترمیم ہے جو سینیٹ میں لانا چاہ رہی تھی، وہ لے آئی ہے، لیکن اس کے لیے اپوزیشن کہتی ہے کہ بھئی یہ اپوزیشن کو بدنام کرنے کی سازش کر رہی ہے حکومت۔ اور شاہ محمود قریشی نے بھی کہا کہ بھئی ہم نے پہلے تو انہوں نے طے کیا تھا میثاق جمہوریت میں بھی اور آپس میں طے کیا تھا، پہلے ہم نے ان سے مشاورت کی ہے کہ بھئی اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے سینٹ میں، جو سینٹ کے انتخابات ہیں وہ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہونے چاہیے۔ تو یہ پہلے راضی تھے، اب یہ بھاگ رہے ہیں، مکر رہے ہیں۔ انہوں نے استعفے کا بھی اعلان کیا، پھر وہ استعفے کا انہوں نے واپس لے لیا اعلان۔ ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے، اور عمران خان ان کو این آر او نہیں دیں گے، عمران خان ان کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے، یہ چاہے کچھ بھی کر لیں۔ اور بڑا ڈاکو جو ہے وہ لندن جا کر بیٹھا ہوا ہے میاں نواز شریف کے لیے، یہ فواد چودھری کے الفاظ تھے۔ تو بلاول بھٹو پر تنقید کی گئی کہ بھئی یہ زرداری ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو زرداری کہلاتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں، بھٹو لگایا ہوا ہے۔ مطلب ایک دوسرے کے اس طرح ذاتیات پر جا کر ذاتی حملے کر کے ایک دوسرے کو گندا کرتے رہے،
اور پہلے تو پیپلز پارٹی کی طرف سے قرم کی نشاندہی ہوئی، حسین طارق ہیں انہوں نے قرم کی نشاندہی کی، لیکن اس وقت بھی قرم پورا تھا۔ پھر فواد چودھری نے قرم کی نشاندہی کی، اس وقت بھی قرم پورا تھا، کیونکہ اس وقت اپوزیشن کی تقریریں چل رہی تھی۔ تو اپوزیشن نے آخر میں پھر اپوزیشن نے قرم کی نشاندہی کی تو قرم پورا نہیں نکلا، اور اجلاس پھر غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا گیا۔ تو اپوزیشن نے سیٹیاں بھی بجاتی رہیں، چور چور کے بھی نعرے لگاتی رہی، اور ہائے نیازی کے نعرے لگاتی رہی، بے روزگاری مہنگائی بڑھا دی، اور روٹی مہنگی کر دی، ہائے نیازی۔ پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے ہاتھوں میں اپوزیشن کے ارکان نے، اور اسپیکر ڈائس کی طرف بڑھ گئے۔ تو اسپیکر ڈائس کو پھر جو اسکواڈ ہے، جو سیکیورٹی ہے، عملہ ہے قومی اسمبلی کا، اس نے اسپیکر ڈائس کو اپنے اس میں لے لیا، کنٹرول میں لے لیا، حصار میں لے لیا، تاکہ اپوزیشن کے جو ارکان ہیں وہ اسپیکر ڈائس تک نہ پہنچے اور اس کا گھیراؤ نہ کریں۔ لیکن اسپیکر ڈائس کے قریب جا کر اپوزیشن نے اپنا دھرنا دیا، بیٹھ گئے، احتجاج کرتے رہے، شور شرابہ کرتے رہے، ہنگامہ آرائی کرتے رہے۔ اور شاہ محمود قریشی یہ تقریر میں ضرور کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم نے طے کیا تھا، میں کل بھی اپوزیشن کے پاس گیا تھا تو اپوزیشن کو کہا تھا، طے کیا تھا کہ بھائی آپ بھی بولیں لیکن ہمیں بھی بولنے دیں، اگر آپ ہمیں نہیں بولنے دیں گے ہم آپ کی بات سنیں گے، آپ ہماری بات سنیں۔ یہ زبانی تو یہ شاہ محمود قریشی کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن عملاً ایسا کچھ پی ٹی آئی کی طرف سے نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اب راجہ پرویز اشرف اگر راجہ پرویز اشرف نے ایک لاجک بڑی زبردست پیش کی، بھائی شاہ محمود قریشی تقریر ختم کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہی اناؤنس کر رہے ہوتے ہیں کہ اب جو ہے فواد چودھری بات کریں گے، فواد چودھری تقریر ختم کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہی اناؤنس کر دیتے ہیں کہ اب اسد عمر بات کریں گے۔ اگر وزراء نے مائک ایک دوسرے کو دینا ہے، اپوزیشن کو بولنے نہیں دینا، تو پھر اسپیکر صاحب آپ کا کیا کام ہے؟ آپ ادھر کیا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو یہ ایک لاجک تھا، بھائی وزراء کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ خود ممبر ہیں، جس طرح راجہ پرویز اشرف ممبر ہیں وہ بھی ممبر ہیں، جس طرح راجہ پرویز اشرف کا یا رانا ثناء اللہ کا حق ہے اسی طرح کا ان کا بھی حق ہے، برابر حق ہے۔ یہ اسپیکر کو دینا ہے حق اپوزیشن کو، لیکن اسپیکر کی بجائے وزراء آپس میں ایک دوسرے کو مائک دے رہے ہوتے ہیں کہ میں نے بات ختم کی ہے، اب جو ہے اسد عمر بات کریں گے، اب جو ہے فواد چودھری بات کریں گے۔ تو اگر یہ ایک دوسرے کو وزراء مائک دیتے رہیں گے آپس میں تو پھر اپوزیشن کیوں بیٹھی ہے، اور پھر اسپیکر کا کیا کام ہے؟ یہ لاجک ہے راجہ پرویز اشرف کا۔ تو اپوزیشن نے بہرحال بولنے جب نہیں دیا جائے گا اپوزیشن کو تو پھر اپوزیشن احتجاج اپنا کرے گی۔ راجہ پرویز اشرف کی تقریر کے دوران بھی وہ راجہ رینٹل کے نعرے لگتے رہے، اور اسد عمر نے قادر پٹیل نے ایک بڑی زبردست بات کی تھی عمر ایوب کی تقریر کے دوران، کہ یہی عمر ایوب جب مسلم لیگ نون میں تھا تو کاف لیگ کو برا بھلا کہتا تھا، پہلے کاف لیگ میں تھا، اس کے بعد نون لیگ میں گیا پچھلے دور میں، اور نون لیگ میں آیا تو پھر کاف لیگ کو گالیاں دیتا تھا، اب جو ہے پی ٹی آئی میں آ گیا ہے تو اب نون لیگ کو گالیاں دے رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑا لوٹا ہے، لوٹا کے نعرے لگتے رہے عمر ایوب کی تقریر کے دوران۔ تو راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ بھائی یہ کوئی جماعت نہیں ہے پی ٹی آئی، یہ لوٹے ہیں سارے، ادھر ادھر کے لوٹے اکٹھے کر کے ایک علامتی ایک جماعت بنائی گئی ہے، برائے نام جماعت جو ہے پی ٹی آئی۔ تو یہ تتر بتر ہو جائے گی، اور ان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ میں وثوق سے کہتا ہوں کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں، ان کو اندازہ ہی نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ ان میں کوئی جو پارلیمانی روایات ہوتی ہیں، ان کو پارلیمان کا احترام کا پتہ نہیں ہے، پارلیمانی روایات کا پتہ نہیں ہے، یہ گلی محلے سے اٹھا کر ادھر لائے گئے ہیں۔ یہ اس طرح کی جو زبان ہے وہ راجہ پرویز اشرف نے یہ الفاظ کہے، تو اس طرح کی زبان ایک دوسرے کے بارے میں نازیبا زبان استعمال ہوتی رہی۔ اسپیکر بالکل ایک علامتی ایک عہدہ بن کر رہ گیا ہے، وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہوتے، اور اپوزیشن کو وہ دبا رہے ہوتے ہیں، حکومت کو انکریج کر رہے ہوتے ہیں کہ اپوزیشن پر حملہ آور ہوں۔ تو راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ بھائی یہ ساری ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور یہ تاریخ رقم ہو رہی ہے، نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، اور ریکارڈنگ میں یہ وقت بتائے گا آنے والا کہ پی ٹی آئی نے کیا کچھ کہا اور کس نے کیا کچھ کہا۔
تو ان میں احترام ادب پارلیمان کا ہونا چاہیے جو نہیں ہے۔ اس کے بعد اجلاس ختم ہوا تو اپوزیشن کے ارکان جو ہیں رانا ثناء اللہ، راجہ پرویز اشرف، مولانا اسد محمود اور دیگر جو ہیں وہ آئے باہر، پارلیمنٹ سے باہر آ کر انہوں نے میڈیا ٹاک بھی کی اور اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرایا۔ لیکن اس پوری سچویشن میں جو ہم نے صحافیوں نے محسوس کیا کہ کل یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے 5 فروری کو، تو آج 4 کو اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا، لیکن کشمیر کے حوالے سے کوئی قرارداد متفقہ نہیں لائی گئی جو لانی چاہیے تھی۔ یوم یکجہتی کشمیر کل ہو رہا ہے، اب اجلاس تو نہیں ہوگا کل قومی اسمبلی کا، یا پرسوں بھی نہیں ہوگا، تو یہ آج ہونی چاہیے تھی۔ وہ بھی آپس کی لڑائی کی وجہ سے کورم کھیلتے رہے اور آپس کی لڑائی کی وجہ سے قرارداد بھی کشمیر سے متعلق منظور نہیں کرائی گئی۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔